بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، 12ویں جماعت کے لیے انتہائی اہم ترین مضمون کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں کے ساتھ میں پروفیسر شیراز ساگر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے تقریباً 3-4 ماہ پہلے کرونا وائرس پر میں ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا فیڈ بیک بہت اچھا رہا۔ تاہم کچھ طلبہ نے فرمائش کی کہ سر ایک لیکچر اور ریکارڈ کریں جس میں مکمل مضمون بھی نظر آئے، تمام پیراگراف ہوں اور اہم نکات کے ساتھ ساتھ تمام شعری اور نثری جو حوالہ جات ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ان طلبہ کی فرمائش پر آج کا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مضمون کے اہم نکات سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی جب امتحانی پرچے میں مضمون لکھنا شروع کریں، اس کے آغاز میں پہلے صفحے پر آپ یہ تمام نکات لکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ بنانے کی کوشش نہ کریں، نہ کوئی سرخیاں دینے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے لیے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ پہلے صفحے پر یہ تمام اہم نکات جو ہیں وہ لکھ لیں تاکہ ان کی مدد سے آپ ایک ایک پیراگراف بھی ایک پوائنٹ پر لکھیں گے تو آپ کا مضمون جو ہے وہ کم از کم 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی، ماضی میں پیدا ہونے والی وبائیں۔ تو پہلا پیراگراف آپ اس پر لکھ سکتے ہیں۔ وبا کیا ہے اور کیسے پھیلتی ہے؟ وبائی امراض پھیلنے کی وجوہات۔ کورونا دور جدید کی سب سے بڑی وبا۔ کورونا کا علاج۔ پاکستان میں مقامی سطح پر کورونا کا علاج۔ اس بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس وائرس کا نشانہ بننے والے اولین ممالک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان۔ کورونا کی شکل میں تیسری عالمی جنگ۔ فطرت کا انتقام اور کورونا وائرس کے مثبت پہلو۔ ماحولیاتی آلودگی میں کمی۔ درجہ حرارت میں کمی۔ صنعتی فضلے سے سمندری حیات کا بچاؤ۔ اوزون کی تہہ کا مرمت ہونا۔ کورونا کا انسان کو انسانیت کی طرف مائل کرنا۔ عالمی وبا کے دوران ہماری ذمہ داریاں۔ لاک ڈاؤن، کرفیو اور سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پاکستانی حکومت کا کورونا سے نجات کے لیے اقدامات اور واحد حل احتیاطی تدابیر۔ تو یہ تھے کچھ اہم نکات جن کو آپ یاد رکھیں تو آپ ایک بھرپور مضمون جو ہے وہ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کورونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں وہ محروم عنایت ہوں کہ جس نے تجھ سے ملنا چاہا تو بچھڑنے کی وبا پھوٹ پڑی۔ یہ نعیم زرار کا شعر ہے جی، آپ آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حادثہ سانحہ یا قدرتی آفت نازل ہوئی جو اس دور کے انسانوں کے لیے کڑی آزمائش بنی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک داستان بن گئی۔ کبھی سیلابوں نے لاکھوں لوگوں کی جان و مال کو پانی میں بہا دیا اور کبھی زلزلوں نے شہر کے شہر ملبے کے ڈھیر بنا دیے۔ کبھی ہولناک جنگوں میں لاکھوں انسانوں کی جان گئی تو کبھی دہشت گردی جیسی عفریت نے معصوم انسانوں کو پامال کیا۔ بے شک انسان مختلف حادثات و سانحات سے دوچار ہو کر کڑی آزمائشوں سے گزرا، مگر ان تمام مصائب سے بڑھ کر انسانی جانوں کا سب سے زیادہ نقصان وباؤں نے کیا۔ تقریباً ہر صدی میں مختلف وباؤں نے کروڑوں انسانوں کو موت کی آغوش میں پہنچایا ہے۔ طاعون، فلو، ایبولا وائرس، ایڈز اور ڈینگی جیسی وباؤں نے کروڑوں انسانوں کو بے بسی کی موت مارا ہے۔ صرف ایک صدی پہلے 1918 سے 1920 میں تباہی مچانے والے ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چھٹے شخص کو متاثر کیا۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی آبادی
2.25 ارب کے قریب تھی اور اس وبا نے کل 10 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ اس وقت آج کے دور میں تقریباً 7.5 ارب آبادی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال بعد 4 گنا آبادی بڑھ چکی ہے، اور اب لوگ سفر بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اگر 100 سال پہلے اتنے لوگ مارے گئے تھے، تو آپ تصور کریں کہ آج کے جدید ترین دور میں جب انسان بہت زیادہ نقل و حرکت کرتا ہے اور بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہے، تو آج کے جدید دور میں کوئی وبا جو ہے وہ کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک شعر دیکھیے: یہ خبر اڑ رہی ہے چاروں طرف، موت کا انتظام ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وبا ہے کیا اور یہ کیسے پھیلتی ہے؟ ہر وہ بیماری جو ایک بیمار انسان سے تندرست انسان کو چھونے، پاس بیٹھنے یا اس کی استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے سے لگ جائے، وہ وبائی بیماری یا وبا کہلاتی ہے۔ اگر وبا کسی علاقے میں پھیل جائے تو اس علاقے کے تمام لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیل جائے، وہاں کی پوری آبادی اس مرض میں مبتلا ہونے کے خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ طاعون کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جس علاقے میں وبا پھوٹے، اگر آپ اس میں موجود ہیں تو سفر نہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے پھیلنے کے امکانات کم ہو جائیں۔ آگے لکھا جی کہ وبائی امراض پھیلانے میں مچھر اور مکھیاں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتی ہیں۔ ہیضہ مکھیوں سے پھیلتا ہے۔ مچھر ایک شخص کو کاٹ کر جراثیم حاصل کرتا ہے اور دوسرے تک منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح مکھیاں جراثیم سے آلودہ اشیاء پر بیٹھ کر وہاں سے جراثیم حاصل کرتی ہیں اور انہیں پھیلاتی ہیں۔ کچھ بیماریاں بیمار آدمی کے کھانسنے، چھینکنے، یہاں تک کہ سانس لینے سے بھی دوسرے لوگوں تک منتقل ہوتی ہیں، جن میں موجودہ دور میں پھیلنے والی کووڈ-19 بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ کرونا وائرس ہے، جو متاثرہ شخص کے کھانسنے، چھینکنے یا سانس لینے کے ذریعے باہر نکلتا اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، زکام، کھانسی، گلے میں خراش اور خاص طور پر سانس لینے میں شدید دشواری شامل ہے۔ ابتدائی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں کچھ ادویات اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، تاہم جب اس کی علامات شدید ہو جائیں تو اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور 1 ہفتے میں ہی مریض کی موت واقع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا: میں جانتا ہوں کہ ہر شخص مر نہیں جاتا، مگر وبا کے دنوں میں یہ ڈر نہیں جاتا۔ اس کا ابھی تک کوئی مستند علاج دریافت نہیں ہوا۔ دنیا کے مختلف ممالک اس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہر ملک اپنے انداز میں ویکسین کی تیاری کے دعوے کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی دوا تیار کی جاتی ہے، اس کو متعارف کروانے سے پہلے اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ تاہم کچھ ممالک نے باقاعدہ ویکسین لگانی شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں بھی چائنا سے درآمد شدہ ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، مگر ابتدائی طور پر صرف شعبہ طب سے وابستہ افراد اور بزرگ شہریوں کو لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو بہتر بنا کر بھی اس سے بچنے کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ وٹامن سی اور وٹامن ڈی قوت مدافعت بہتر بنانے کے لیے مددگار ہیں۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ کے لیے دھوپ میں رہنا چاہیے، جو ہماری وٹامن ڈی کی روزانہ کی مقدار حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔
विटामिन सी के लिए फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है। सब्जियों का सब्जियों का सूप, अदरक, लहसुन, धनिया और पालक इस्तेमाल करने चाहिए। ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम से परहेज करना चाहिए। उनकी बजाय नीम गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ये भी फ़ायदेमंद होगा। ताहम जब तक इस बीमारी का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं मिल जाता या सारी दुनिया को मुस्तनद वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक उससे बचने के लिए इख्तियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अजब मरज है कि जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। अजीज तलबा, एक बात याद रखिएगा, अगरचे कि बहुत सारे ममालिक वैक्सीन तैयार करने का दावा कर चुके हैं और लगा रहे हैं, लेकिन माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार नहीं हो सकती। इसको अ, इसको मुस्तनद करार देने के लिए 2-4 साल बल्कि 5 साल भी लग जाते हैं। और फी ज़माना जो 2021 में वैक्सीन लगाई जा रही है, ये ट्रायल बेस पर है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि गरीब ममालिक को वो वैक्सीन देकर तजर्बे किए जा रहे हैं कि इनका रद्द अमल क्या हो सकता है, क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। बहरहाल कोशिश जारी है, वैक्सीन लग रही है और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, और कुछ ये भी सुनने में आया है कि लगने के बावजूद भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और इसका एक मुस्तनद जो इलाज है वो दरियाफ्त करने में मदद दे। आगे चलते हैं जी। इस बीमारी का आगाज़ चीन के शहर वुहान से हुआ। वहाँ ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई। खबरों के मुताबिक इस बीमारी की तशख़ीस सबसे पहले उन लोगों में हुई जिन्होंने चूहों से बने खाने खाए। उन लोगों में भी इस मरज़ की तशख़ीस हुई जिन्होंने चमगादड़ का सूप पिया। ये बीमारी बढ़ती गई और देखते ही देखते वुहान शहर के लाखों लोग इसमें मुब्तला हो गए। चीनी हुकूमत ने इस शहर को सील कर दिया और आमदोरफ्त बंद कर दी। देखते ही देखते बड़े बड़े अस्पताल बना दिए गए जहां कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। पूरे शहर और उसकी सड़कों की सफाई की गई और जरासीम कुश अद्वियात स्प्रे किया गया। 4500 से कम अमवात तक ही चीन ने इस वबा पर काबू पा लिया। और अजीज तलबा, ये भी बताता चलूं कि अभी तक चाइना ने इस पर काबू पाया हुआ है। इस वायरस का निशाना बनने वाले अव्वलीन ममालिक चीन, इटली और ईरान थे, मगर मार्च 2020 में यह वायरस यूरोप के दूसरे ममालिक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड में पंजे गाड़ने लगा। जब इसकी रसाई अमेरिका तक हुई तो वहां बहुत तेजी से फैला और देखते ही देखते अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर पहुंच गया। अप्रैल तक ये वायरस पाकिस्तान, भारत और अरब ममालिक में भी सरायत कर चुका था। अमेरिका में 4 लाख से ज़्यादा अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। ब्राज़ील, इटली, स्पेन, जर्मनी, कनाडा में भी बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। सऊदी अरब में खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मसाजिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया। इराक, कुवैत, शाम, फ़लस्तीन और तमाम मशरक़ वुस्ता में भी हिफाजती इक़दाम किए गए। तमाम तर इक़दामात के बावजूद तरक्की पजीर ममालिक के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस आलमी वबा के सामने बेबस नजर आए। मुंतज़िर बलोच का एक बड़ा खूबसूरत शेर, रखा न कोरोना ने किसी एक का भरम भी, मैं हाना भी खाली है कलीसा भी हरम भी। कुरान मजीद का गहरी नज़र से मुताला किया जाए तो ये हकीकत मालूम होती है कि कोई भी इम्तिहान, चाहे माली नुकसान की सूरत में हो या जानी नुकसान की सूरत में, चाहे फाका की शक्ल में हो या बीमारी की सूरत में, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये इंसान के लिए मुसीबत नहीं बल्कि उसकी आजमाइश होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ डर से, कुछ भूख से और कुछ माल और जान के नुकसान से और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो उन्हें
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ماہرین کی رائے کے مطابق کرونا وائرس کی شکل میں دراصل انسانیت کے خلاف تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں سے لے کر کاروبار تک کا پوری دنیا میں معطل ہو جانا، لوگوں کا گھروں تک محدود ہو جانا، ایسا جنگ کے حالات میں ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں کئی وبائی امراض آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن کسی وبا نے ایسی دہشت اور ایسا خوف و ہراس پیدا نہیں کیا جتنا کہ کرونا وائرس نے پھیلایا ہے۔ کلام رد بلا کی اشد ضرورت ہے، وبا کے دن ہیں، دعا کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کرونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ قدرت کا ایک اصول یہ ہے کہ جب انسان قدرت کو زیادہ بگاڑتا ہے تو قدرت اس کی بحالی کے لیے خود انتظام کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یعنی WHO کے مطابق دنیا میں 90% لوگ آلودہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد انسان فضائی آلودگی سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ فیکٹریوں کے زہریلے کیمیکلز کی وجہ سے کروڑوں آبی حیات، پرندے، جانور اور حشرات الارض دم توڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال یہ تھی کہ اس خطرناک فضائی آلودگی نے اوزون، جو زمین کا حفاظتی غلاف ہے، اس میں شگاف ڈال دیے تھے۔ اوزون زمین کے باسیوں کو خلا کی تابکاری سے محفوظ رکھتا ہے، اسے آپ فلٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کرونا کی وبا دنیا میں پھیلی تو تقریباً پوری دنیا میں صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، بھاری مشینری، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں بھی بند ہو گئیں۔ اس سے ماحولیاتی آلودگی بہت حد تک کم ہوئی، فضا صاف ہو گئی، دنیا کا درجہ حرارت قدرے کم ہو گیا۔ صنعتیں بند ہونے کی وجہ سے صنعتی فضلے سے سمندری حیات بچ گئی۔ صنعتوں کے بند ہوتے ہی اوزون کی تہہ از خود مرمت ہونے لگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اوزون کی تہہ کے 100% درست حالت میں آنے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک بار قدرت نے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کر دیا اور اس سے ہونے والی توڑ پھوڑ کو بھی درست کر دیا۔ کرونا وائرس نے انسان کو دوبارہ انسانیت کی طرف، اپنے خالق کی طرف اور اخلاق کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے سبب عیش و طرب کے مراکز، سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے اور جوا خانے بند ہو گئے۔ اگرچہ کہ یہ عارضی طور پر ہوا تھا، لیکن ہوا ضرور تھا۔ ایک بار یہ سب چیزیں، یہ سب بدکاری کے اڈے جو تھے، یہ سب بند ہو گئے تھے۔ خاندان ایک طویل جدائی کے بعد دوبارہ گھر میں اکٹھے ہوئے۔ کرونا وائرس نے عالمی ادارہ صحت کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ اس نے واضح کر دیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون، مردار اور بیمار جانوروں کا گوشت انسانوں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس نے بڑے ممالک کے حکمرانوں کو احساس دلایا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بند کرنا ان کی آزادی چھین لینے کی کیا اذیت ہوتی ہے۔ اس عالمی وبا کے دوران ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو فیس ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں، لوگوں سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، اپنی ضرورت کی اشیاء خرید کر لائیں تو بہتر ہے انہیں کچھ دیر دھوپ میں رکھیں اور پھر چھوئیں، اور ممکن ہو تو ان کو دھو لیں یا جراثیم کو اسپرے کریں۔ گھر آتے ہی اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں یا پھر ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ دفتر میں اپنی کرسی اور میز اور باقی اشیاء کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کرونا وائرس تمام سطحوں پر زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے احتیاط اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ڈاک یا پارسل کی وصولی اور اسے کھولنے میں بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک نے لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کر کے بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ اس بیماری کے خلاف
تو کچھ مؤثر تھا، تاہم اس نے بہت سے معاشی مسائل پیدا کر دیے۔ امیر و غریب تمام ممالک میں معاشی بحران پیدا کر دیا۔ اکثر ممالک کو وبا کے ختم ہوئے بغیر ہی لاک ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی کرنا پڑی۔ اس کی جگہ سمارٹ لاک ڈاؤن نے لے لی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں کئی شعبے کھول دیے گئے اور کئی شعبوں کو جزوی طور پر بحال کیا گیا۔ آخری سلائیڈ ہے جی۔ پاکستانی حکومت نے بھی اس وبائی مرض سے نجات کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ غریب گھرانوں کو 12,000 فی خاندان دیے گئے۔ شادی ہالز، سینما، پارک، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ دسمبر 2020 میں کرونا کی دوسری لہر نے ایک بار پھر جزوی لاک ڈاؤن کروایا۔ پھر مارچ 2021 میں کرونا کی تیسری لہر نے ایک بار پھر ساری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ ابھی اس وبا کے جانے کا امکان نہیں۔ دنیا بھر میں تیسری لہر نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر پہلی لہروں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ تمام شعبوں میں جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ تعلیم مکمل طور پر تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مغربی ماہرین یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کرونا سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ کیا عمدہ شعر کہا ہے جی شاعر نے۔ وصال یار سے دونا ہوا عشق، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جب تک اس کا مکمل سد باب نہیں ہو جاتا تب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نزلہ، زکام یا کھانسی سے متاثرہ افراد سے دور رہیں۔ کھانسی یا چھینک کی صورت میں منہ اور ناک کو کوہنی سے ڈھانپیں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ عوامی اجتماعات اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے مکمل اجتناب کریں۔ گھر سے باہر جائیں تو فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور دن میں بار بار صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔